آج ایک ٹین ایجر یا 20 سے 25 سال کا نوجوان اچھی گاڑی اور اچھے گھر کا مالک ہے۔ جب آپ آن لائن دنیا کی بات کرتے ہیں تو یہاں دو چیزیں جنم لیتی ہیں، فراڈ اینڈ اسکیم اور ریالٹی۔ واٹ از فری لانسنگ؟ وٹ از ای کامرس؟ آپ 2010-11 یا پھر اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو لوگ گورنمنٹ جاب کو پیسہ کمانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ سمجھتے تھے، اور اچھی گاڑی، بینک بیلنس اور اچھا گھر گورنمنٹ جاب ہولڈر کے پاس نظر آتا تھا، جیسے کہ ڈاکٹر، انجینئرز وغیرہ۔ لیکن آج ایک ٹین ایجر یا 20 سے 25 سال کا نوجوان اچھی گاڑی اور اچھے گھر کا مالک ہے، اور ایسی ہزاروں مثالیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ لوگوں کا آن لائن ارننگ اور انٹرنیٹ سے پیسہ کمانے کی طرف رجحان کا بڑھنا ہے۔ اب جب آپ آن لائن دنیا کی بات کرتے ہیں تو یہاں دو چیزیں جنم لیتی ہیں، فراڈ اینڈ اسکیم اور ریالٹی۔ فراڈ اسکیم کی ایک اہم پہچان میں آپ کو بتا دیتا ہوں، زیادہ لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کوئی بھی آپ کو پیسے کے بدلے پیسہ دینے کی بات کرے، یا آپ کے پیسے کو ڈبل کرنے کی بات کرے، یا پیسہ دے کر بھی انہی کے لیے کام کرنا ہے، یعنی آپ کو آزادی نہیں ملنے والی، تو سمجھ لو کہ فراڈ ہے، اسکیم ہے۔ اور ایسی ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب ریالٹی کیا ہے؟ جو آپ کو پیسے کے بدلے کوئی سکل سکھائے، اور ایسی سکل جو آپ آزادانہ طور پر استعمال کر سکیں، تو سمجھ لیں کہ وہاں سے آپ کو سیکھنا چاہیے۔ لیکن اس سے بھی پہلے آپ اس سکل کے بارے میں بینیفٹس اور اس کے نقصانات اور اس کا ٹرینڈ کے بارے میں اچھے سے جان لیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مشورہ تو اچھا ہوتا ہے، چاہے آپ دیوار سے بھی کر لیں، اور ہاں ویسے سننی تو آپ نے اپنی ہے۔ ریالٹی بیس 3 چیزیں بتاتا ہوں، اگر آپ نیت سے اور ایمانداری سے وہ چیزیں سیکھیں تو آپ ریئل میں آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، فری لانسنگ، ای کامرس اور سوشل میڈیا پر آن لائن ایجوکیشن۔ واٹ از فری لانسنگ؟ میں آپ کو بہت ہی سمپل وے میں سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ کو اپنی کسی گاڑی یا بائک کا کام کروانا ہو تو آپ کسی نہ کسی مکینک کو ہائر کریں گے، اس کے پاس گاڑی یا بائک ٹھیک کرنے کی سکل ہوگی یا ریپیئر کرنے کی سکل ہوگی۔ اور اسی طرح اگر آپ کے گھر میں کوئی الیکٹرک پرابلم ہو، جیسے کوئی استری یا بجلی کا کوئی بورڈ خراب ہو گیا ہے، تو آپ کسی الیکٹریشین کو ہی بلائیں گے، یعنی ہائر کریں گے، اور اس کے پاس بجلی کے آلات ٹھیک کرنے کی سکل ہوگی۔ وہ آپ کا کام کرے گا، اور جتنے پیسے آپ کے کام کے بنیں گے پہلے وہ طے کرے گا، کام کرنے کے بعد پھر آپ اسے پیسے دیں گے۔ تو بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ آپ کا پرماننٹ ملازم نہیں ہوگا۔ تو فری لانسنگ بھی سیم ہے، کوئی بھی سکل سیکھ کر، جیسے کہ ویب ڈیولپمنٹ، ڈیٹا سائنس، گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، کنٹینٹ رائٹنگ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، لیڈ جنریشن، ایسی ہزاروں سکلز ہیں، اور کوئی بھی ایک سکل سیکھ کر کسی بھی فری لانسنگ پلیٹ فارم جیسے کہ guru.com، freelancer.com، ورک، فائیور، پیپل پر آور، ٹاپ ٹیل، کے ورک، آپ ان پلیٹ فارم پر اپنی سروسز دیتے ہیں۔ جیسے آپ کو فزیکل الیکٹریشین یا مکینک اپنی سکل سے سروسز دیتے ہیں، اور بدلے میں آپ ان کو پیسے دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ فری لانسنگ میں آزاد ہوتے ہیں، جس کا مرضی کام کریں یا نہ کریں، یعنی اپنا کام پہ موجہ ہی موجہ۔ لیکن پہلے کوئی بھی سکل سیکھنا لازمی ہے، اور کچھ ٹرینڈنگ سکلز میں ڈسکرپشن میں بھی بتا دوں گا۔ سو اب بات کرتے ہیں ای کامرس کی۔ وٹ از ای کامرس؟ ای کامرس شارٹ فار الیکٹرونک کامرس، اور سروسز آن لائن بیچنا یا خریدنا انٹرنیٹ کے ذریعے، یعنی آن لائن آپ جو بھی چیز خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں وہ سب کا سب ای کامرس میں آتا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے یہ کام بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور فیوچر میں یہ کام بڑھتا ہی چلا جائے گا، کیونکہ لوگ دن بہ دن آرام پرست ہو رہے ہیں۔ اب آپ خود کو ہی دیکھ لیں، اگر آپ نے کوئی بھی چیز خریدنی ہو، جیسے کہ موبائل خریدنا ہے، تو آپ فوراً سے جا کے انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے۔ بالکل اسی طرح آلموسٹ ہر کام ہی انٹرنیٹ پر ہونے والا ہے، آن لائن ہونے والا ہے۔ بازاروں میں جاؤ تو دکاندار یہی کہتے ہیں کہ گاہک نہیں ہے۔ بھائی گاہک کیسے ہوگا؟ گاہک آن لائن شاپنگ کر رہا ہے۔ دکاندار کو چاہیے تو یہ کہ فزیکل کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اپنے کاروبار کو فیوچر میں بڑھانا ہے تو آن لائن بھی کیا جائے۔ اور ای کامرس سے ریلیٹڈ کچھ پلیٹ فارمز جیسے دراز.pk، شوپیفائی، میگنٹو، وکس ای کامرس، بگ کامرس، وو کامرس، امیزون، ای بے، اٹسے۔ اب آپ کیسے ای کامرس سے پیسہ کما سکتے ہیں؟ نمبر 1، چوز اے نیچ۔ سب سے پہلے ایسی پروڈکٹ ڈیسائیڈ کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایزیلی پرووائڈ کر سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں۔ نمبر 2، ریسرچ اینڈ پلان۔ پھر آپ ریسرچ کرو اور اپنے بزنس سے ریلیٹڈ پلان بناؤ کہ اپنے بزنس سے ریلیٹڈ کون سا پلیٹ فارم یا مارکیٹ آپ چوز کرنے والے ہو۔
اور اسے ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ نمبر 3، سلیکٹ رائٹ پلیٹ فارم۔ کوشش کرو کہ اپنی مارکیٹ پلیس کو ذہن میں رکھ کر ہی پلیٹ فارم سلیکٹ کرو۔ نمبر 4، بلڈ اے پروفیشنل ویب سائٹ۔ اب آپ ایسی ویب سائٹ بنائیں جو ایزیلی اپروچ کی جا سکے، جیسے کہ ایک عام بندہ بھی آپ کی ویب سائٹ اوپن کر کے ایزیلی آپ کی پروڈکٹ خرید سکے۔ نمبر 5، سورس پروڈکٹ۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پروڈکٹ ایسی جگہ سے لیں جن کا معیار اچھا ہو اگر آپ اپنے بزنس کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں۔ نمبر 6، امپلیمنٹ ایفیکٹو مارکیٹنگ۔ سب سے بہترین ٹاپک یہ ہے کہ اپنی ویب سائٹ، اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ اچھی کریں، سوشل میڈیا پر، اپنے کانٹیکٹس کے ذریعے۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ سارا کام پیسے مانگتا ہے، کوئی کسی کے لیے فری میں کچھ نہیں کرتا۔ نمبر 7، کسٹمر سروس از کی۔ اپنے کسٹمر کے ساتھ ایماندار اور وفادار رہیں اگر اپنا بزنس بڑھانا ہے۔ آپ دھوکہ دے کر ایک دفعہ بیچ سکتے ہیں، لیکن وہ آگے 10 کو بتائے گا کہ یہ دھوکے باز ہے۔ لیکن اگر آپ ایمانداری سے معیاری چیز بیچیں گے تو وہ کسٹمر لائف ٹائم خود بھی آپ کا اور آگے آپ کو نہ جانے کتنے کسٹمرز اور دے گا، اور یوں آپ کا بزنس بڑھتا چلا جائے گا۔ نمبر 8، آپٹیمائز فار SEO۔ اپنی ویب سائٹ کی SEO کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آپ کی ویب سائٹ شو ہو جب وہ سرچ کریں۔ نمبر 9، stay informed and keep growing with update۔ مارکیٹ میں ہر سال، ہر منتھ نئے موبائلز آتے ہیں، اپڈیٹ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح گاڑیاں ہر سال نئے ماڈل، نئی اپڈیٹ کے ساتھ لا رہی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ بھی اسی طرح اپنی پروڈکٹ کو اپڈیٹ اور اپنے بزنس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، تبھی آپ گرو کرتے چلے جائیں گے۔ نمبر 10، اسکیل گریجولی۔ جیسے جیسے آپ کا بزنس بہتر ہو، نیو مارکیٹ میں کام کرنا شروع کریں، نئے ٹولز استعمال کریں اور نئے پلیٹ فارم تلاش کریں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ آن لائن ایجوکیشن سے کیسے پیسہ کمایا جائے۔ آن لائن ایجوکیشن دینے کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود پر کام کرنا ہوگا۔ ویسے تو یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے، جیسے کہ میں آپ کو آن لائن ایجوکیٹ کر رہا ہوں، اور جیسے ہمارے آن لائن کورسز ہیں، اور بہت سے لوگ قرآن سیکھ کر قرآن پاک بھی آن لائن پڑھا رہے ہیں، یا کوئی بھی تعلیم جو آپ نے سیکھی ہو وہ آپ پڑھا سکتے ہیں۔ آن لائن ایجوکیشن آپ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں، اور بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز بھی ہیں، اور ان پلیٹ فارمز کو میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گا، آپ چاہیں تو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں سب سے اہم بات، یہ سب کچھ آپ کو راتوں رات امیر نہیں بنائے گا، لیکن ایک دن ضرور امیر بنا دے گا۔ یاد رکھنا ہے کہ آسان نہیں ہے مگر ناممکن بھی نہیں ہے۔ پروسیس لانگ ٹرم ہے لیکن آپ کر سکتے ہیں، جیسے Amazon، فیس بک، مائکروسافٹ، ٹیسلا نے کیا۔ یو کین آلسو ڈو اٹ۔ اور ہاں، ڈسکرپشن میں آپ کے لیے بہت ساری انفارمیشن ہے، آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں اور وہاں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اور مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ میں نیکسٹ ویڈیو کس چیز پر بناؤں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔